آج ماہ رمضان المبارک میں ہم مولا کائنات کا ذکر خیر کریں گے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت بھی ماہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آل محمد کی شان ہی کتنی باکمال ہے۔ ماں کا وصال بھی رمضان میں ہوا، جی سیدہ ختیجہ کا وصال بھی رمضان میں ہوا، اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا وصال بھی ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ آپ حضرت مولا کائنات، زمانہ امام المتقین کہتا ہے، امام المومنین کہتا ہے، امام الاولیاء کہتا ہے، تاجدار حال عطا، شیر خدا، حیدر قرار، داماد پیمبر، زوج بطول، مسیل عیسیٰ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کی عمر ہے، ابھی بچپن کی عمر میں ماں کی گود میں آئے ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، مولا کائنات اپنی ماں کی گود میں ہیں۔ ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے گود میں میرا لال ہے، علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا کافی وقت بیت چکا، آنکھ نہیں کھولی، پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ تشریف لائے نا، علی کی ولادت ہوئی ابھی تک آنکھ نہیں کھلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حجرہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا میں آ کے تشریف لائے، علی کو گود میں لیا۔ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے جس ہستی کو سب سے پہلے ماں کے بعد مولا کائنات کو جس ہستی نے اپنی گود میں لے کے اپنا لعاب اقدس نکال کے جس کی زبان پہ لگایا، نوجوانوں اور بزرگوں، اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اور فرماتے ہیں آنکھ نہیں کھو رہے تھے، کافی وقت بیت چکا تھا، جو ہی لعاب مصطفیٰ کی ٹھنڈک اور مٹھاس اپنی زبان پہ اپنے جسم میں محسوس کی، نوجوانوں اس ہستی کا نام، جس ہستی نے سب سے پہلا نظارہ، سب سے پہلی بہار، سب سے پہلا جلوہ، سب سے پہلی چمک، سب سے پہلا جلوہ، سب سے پہلا حسن و جمال کا پیکر جس ہستی کو دنیا میں آ کے دیکھا، اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اور وہ ہستی کون سی تھی جسے دیکھا؟ وہ شاہ مدینہ کی ہستی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود مبارک میں لے لیا۔ نوجوانوں، جس علی کا بچپن، جس علی کا لڑکپن، جس علی کا شباب جوانی، اور جس علی کا بچپن اتنا بے مثل و بے مثال میں باکمال ہوگا، پھر اس علی کی زندگی کتنی باکمال ہوگی۔ ابھی عمر مبارک چھوٹی ہے، کم سن عمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور ہے، چچا ابو طالب کے ہاں بچوں کی اولاد کثرت کے ساتھ تھی۔ فرمایا مکے کے اندر قحط سالی ہو گئی، حضرت عباس کے پاس گئے، کہا چچا عباس ایک بات کرنے آیا ہوں۔ کہا بولو بھتیجے کیسے آئے؟ کہا چچا ابو طالب کے ہاں بچے زیادہ ہیں، کیوں نہ ایک بچہ آپ لے لیں، ایک بچہ میں لے لوں، ان بچوں کی تربیت کریں، چچا کے بچوں کی کفالت بھی ہوتی رہے گی اور ان پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ نوجوانوں، آج اگر ہمیں ہمسائے میں 2 وقت کی روٹی دینی پڑے، ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے دسترخوان پہ رمضان المبارک میں 3 بندے بیٹھتے ہیں، چوتھا آ کے بیٹھے، ہم آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں یہ آیا کیوں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ کسی کو دسترخوان پہ بٹھائے، اگرچہ اسے روزہ افطار کروائے، اگرچہ زیادہ کچھ کھلا نہیں سکتا، چاہے ایک کھجور کھلا دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، فرمایا اس روزہ دار کو جس نے روزہ افطار کروایا ہوگا، اللہ پاک اسے روزہ دار والا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، جوانوں، آج ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کو اپنے دلوں میں اجاگر کرنا چاہیے۔ فرماتے 9 سال کی عمر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان سے علی لپٹ گئے، مولا علی کو آقا اپنے گھر لے آئے، فرمایا نکاح ہو گیا، سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علی بھی گھر آ گئے۔ فرمایا بچپن کی عمر ہے، مولا کائنات کا بچپن ہے، 9 سال کی عمر ہے۔ سیدہ ختیجہ فرماتی میں اور آقا اعلان نبوت کے بعد نماز پڑھتے، اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے عبادت و ریاضت کرتے، علی کا بچپن تھا، علی بھی ویسے پیچھے کیا کرتے تھے۔ نوجوانوں، مولا کائنات کو عام ہستی نہیں، بچپن میں بچوں میں جس ہستی نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو اپنے سینے سے لگایا، اس ہستی کا نام علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنا بچے کو، مولا کائنات کو حضور کی سنگت میں، صحبت میں اور حضور
کی پرورش میں دے دیا، بچپن میں ہی چلے گئے تھے، مینوں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے میں کھیڈاں بھل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد چ روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رل دی پر ہن تے رل گئیاں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب گھر پہنچے نا، مولا کائنات کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے، کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں پہلا ہی پریت لڑائی ہے۔ مولا کائنات سے بچپن میں حضور محبت فرمایا کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں رہا کرتا تھا، میں محمد کا بچپن تھا۔ فرماتے ہیں میری والدہ ابوا کے مقام پہ جب ماں کا انتقال ہو گیا، ام ایمن نے میری بازو پکڑی تو میرے چچا میرے دادا کے پاس لے آئے، دادا کا انتقال ہوا تو چچا نے پرورش کی۔ فرماتے سب بچے گھر سے چلے جایا کرتے، کھانا بنتا دسترخوان لگتا سب بچے کھاتے۔ فرمایا سب بچے کھا کے جب چلے جاتے تو فاطمہ بنت اسد میری ماں میرا بازو پکڑ لیتی، کہتی بیٹا محمد جی اماں جی کا رک جاؤ نا بیٹا۔ فرمایا میں رک جاتا، سب بچے چلے جاتے، میری ماں نے میرے لیے اور کھانا رکھا ہوتا، دسترخوان پھر لگا کے کہتی بیٹا محمد جی بھر کے کھاؤ۔ فرمایا یتیمی کی زندگی میں وہ ماں کی محبتوں بری داستان میں محمد کو بھولتی نہیں۔ نوجوانوں یتیمی بادشاہ چیز ہی ایسی ہے، یتیمی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیموں کی داد رسی کرتے، یتیموں سے پیار کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے، یتیموں کا خیال کرتے۔ آج ہم سکے بھائی دنیا سے چلا جائے اس کے بیٹے کو لوگ منہ نہیں لگاتے، سکی بہن دنیا سے چلی جائے بھانجے کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، بھانجے بتیجے پریشان حال دکھی۔ نوجوانوں اسلام ہمیں دست پیغام دیتا ہے، اسلام پیغام سخن دیتا ہے، اسلام دعوت فکر دیتا ہے، اپنے بھتیجوں سے پیار کرو، وہ اگرچہ تمہاری بے ادبی کریں۔ آج ہمارے پاس آسان سا بہانہ ہے، بھتیجے گالی نہیں سنتے، بھانجے گالی نہیں سنتے۔ اپنے بیٹے کے لیے کبھی کہا ہے کہ ہمارا بیٹا بات نہیں سنتا ہم نے فارغ کر دیا؟ نہیں۔ نوجوانوں جس طرح اپنے بیٹے کے لیے تربیت پھر پیار پھر محبت، اس طریقے سے سمجھانا، اس طرح سمجھانا، تھوڑی سختی تھوڑا پیار تھوڑی محبت تھوڑی لالچ، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی طرح دوسرے بھتیجوں اور بھانجوں کے ساتھ بھی ایسا حسن سلوک کریں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ماں کے متعلق حضور فرماتے ہیں پھر اس ماں کے بڑے احسانات تھے۔ فرمایا جب ماں دنیا سے جانے لگی پتہ چلا ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے، فرمایا رک جاؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں چلے گئے، اپنی ماں کی قبر میں جا کے لیٹ گئے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا جانتے نہیں ہو یہ میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ نوجوانوں جس قبر میں خود مصطفیٰ لیٹے گو اس قبر کے جنت کے باغ اور جنت کی بہار ہونے میں کوئی شک و شبہ رہ سکتا ہے؟ فرمایا پھر محبوب نے گھر گئے، حجرے پاک سے اپنا جبہ اتروایا اور تحفہ کہا علی گھر لے جاؤ اپنی ماں کو کفن میں محمد کے جبے میں کروا پہنا دو۔ نوجوانوں اور بزرگوں قمیض پہنوا دی۔ اسلام کتنی محبت بھرا درس سے پیغام دیتا ہے۔ عاشق مصطفیٰ آپ شیر خدا کملی والے کے دلدار ہو یا علی، عاشق مصطفیٰ آپ شیر خدا کملی والے کے دلدار ہو یا علی، اور حامی بے کساں آپ مشکل کشا غم کے ماروں کے غم خار ہو یا علی، اتنا بالا ہوا مرتبہ آپ کا کم سنی میں ہی اعلان حق کر دیا، اور کفر کے دور میں ظلم کے سامنے مصطفیٰ کے طرفدار ہو یا علی، علم کا باب ہو آپ فخر نبی آپ سے مل گئی علم کی روشنی، مشکلوں کی مصیبت میں ہر راہ پر ظلمتوں میں ضیاء بار ہو یا علی، اور یہ بھی ثابت ہے فرمان خیر البشر، یہ بھی ثابت ہے فرمان خیر البشر، جو بھی ڈالے گا چاہت کی تم پر نظر، دیکھنا بھی عبادت ہے جس کی طرف ایسی رحمت کے دیدار ہو یا علی، جس کے در سے جہاں میں ولایت ملی، جس کے در سے جہاں میں ولایت چلی، سر پہ خم جس کے آگے ہے ہر ایک ولی، جس کی نسبت سے قطرے سمندر ہوئے تم سخا کا وہ دریا ہو یا علی، اور میں نے مانا میں عاصی گناہگار ہوں، میں نے مانا میں عاصی
गुनाहगार हूँ, फिर भी नजरे करम का तलबगार हूँ, कर दो खाकी पर भी करम की नजर, आप सबके मददगार हो या अली। नौजवानों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत का वक्त आ गया। ऐलान नबूवत फरमाया। सैयदा खुतैदा फरमाती हैं, मैं पहली औरतों में थी जिसने महबूब पर कलमा पढ़ा। अली बच्चों में थे जिन्होंने पहला कलमा पढ़ा। अबू बकर मर्दों में, बुजुर्गों में, बड़ों में थे जिन्होंने पहले कलमा पढ़ा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अली से किसी ने पूछा, अली तुम किस चीज से मुतासर हो के कलमा पढ़ा है? मौलाए कायनात ने अपनी जिंदगी की क्या खूबसूरत बात सुनाई है। नौजवानों और बुजुर्गों, आपकी नजर करता हूँ, वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश हो, हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से किसी ने पूछा, अली किस चीज से मुतासर हुए हो, इम्प्रेस किस चीज से हो के कलमा पढ़ा था? मौलाए कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ऐलान नबूवत के बाद लजपाल आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते। अल्लाह की बारगाह में खड़े होके कभी क़याम करते हाथ बांध के, कभी रुकू करते, कभी सजदा करते, कभी अत्तहियात पढ़ते, कभी सुबहान की तस्बीहां और तहलील और हम्दो सना बयान करते। मैं अली को बचपन में ही महबूब को देख देख कर कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की इबादत का इतना हसी अंदाज देखा कि मैंने महबूब के नमाज पढ़ने के अंदाज को देख कर ही मोहम्मद के रब पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सैयदा खुतैजा फरमाती हैं, एक बार ना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा को सरकार ने बुलाया। फरमाया, अली जी या रसूल अल्लाह, का ज़रा बात सुनो ना। जी महबूबा हुक्म। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम को मुतासर किसने किया? नौजवानों, नमाज ने। किसने किया? नमाज। आज नमाज से हमारी जान जाती है जी। अजान हो रही हमने आना, कोई नहीं। इकामत हो रही हमने आना, कोई नहीं। जो ही आखिरी रकत का आखिरी सलाम फिरे हम दौड़ के मस्जिद में आ जाते हैं। नौजवानों, ऐसे ना करो। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा से किसी ने पूछा, अली तुमने खुदा को देखा है? का कैसी बातें करते हो? अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अली उस वक़्त तक सजदे से सर उठाता नहीं जब तक अपने खुदा का दीदार ना कर ले। और अली ने जब खुदा से कलाम करना हो, अली नमाज पढ़ता है, और जब अली ने खुदा का कलाम सुनना हो, अली खुदा का कुरान पढ़ता है। तवज्जो है जी सब दोस्तों की। नौजवानों, मौला कायनात की बड़ी शान है, बड़ा कमाल है। अल्लाह पाक ने आपको बड़ी शान अता फरमाई, बड़ा कमाल अता फरमाया। फरमाती बचपन में थी। आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ, बचपन की बात है, आखिरी बात बचपन की बात है। मौला कायनात फरमाते हैं, महबूब ने ना एक बार, सैयदा खुतैजा फरमाती, हुजूर ने एक बार कहा, अली यार बात सुनो। जी या रसूल अल्लाह। और मैं काम करो, जाके मक्के के बड़े बड़े काफरों, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ, बड़े बड़े काफरों, सरदारों, कुरैश मक्का को जाके दावत दे दो। महबूब के घर में लंगर पाक की, मेहमान नवाजी की दावत है, दस्तरखान बिछना है, सारे आ जाओ। फरमाया चचा अबू तालिब को, चचा अबू लहब को, अबू जहल को, सबको दावत दे दी। सबको पैगाम भिजवाया, का कलमा पढ़, का आ जाओ दावत के लिए, दावत है सबकी। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु वजहु के फरमाते, मैं अबू सुफियान के घर गया, दरवाज़ा कि मैं कहा यार आ जाओ चचा, सरकार के घर में दावत है। फरमाया अबू लहब के घर गया, अबू जहल को बुलाया, उतबा, उतैबा, वलीद को, शीस को, फरमाया अब्बास को, हमज़ा को, सबको दावत दी, इसके हुजूर के घर आ जाओ। फरमाया दावत का टाइम हुआ, सब घर पहुंच गए, खाना खुल गया, दस्तरखान लग गया। नौजवानों, सब खानदान वाले, बरादरी वाले खाना खा रहे हैं। मौला देखो तबलीग दीन का अंदाज कितना निराला है। और नन्ना मुजाहिद तबलीग के लिए निकला, नन्ना मुजाहिद। आज हम दावत देने के लिए किसी को जाने, भाई नमाज पढ़ लो, के लो जी तुसी उन लोगों के चले जाओगे। पहला नन्ना मुजाहिद तबलीग इस्लाम के लिए निकला, नाम अलीउल मुर्तज़ा है, शेर खुदा है। फरमाते मैंने सब चच्चों अजीज़ों को बुलाया। फरमाया खाना खा चुके ना? सरकार ने फरमाया मेरे चचा मेरे अजीज़ों एक बात करनी है। कहा जी बोलो। कहा मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, एक बात करने आया हूँ, लात उज़्ज़ा हबल और मनात को छोड़ दो, खुदा की इबादत करो। मैं अल्लाह का रसूल गवाह बनूंगा, कल बरोज़े क़यामत तुम्हें खुदा की जन्नत का परवाना मिल जाएगा। फरमाया बड़े बड़े मक्के के सरदार खाने पे बैठे, खुशगपियों में मसरूफ़, जो ही कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, बातें, चैमकोइयाँ, तनकीदें, हीले बहाने, बातें, तंज तनकीद,
برے الفاظ، برے القاب۔ نوجوانوں، چوری کھاتے وقت سارے تیار ہوتے ہیں، جہاں کہیں خون دینے کی باری آئے وہاں سارے پلٹ جاتے ہیں۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں نہ کھڑا تھا، محبوب کے چہرے کی طرف دیکھا، سارے گھر سے چلے گئے جوتیاں پہن کے، محبوب کا چہرہ اتر آیا۔ آقا پشیماں ہو گئے، پشیماں ہو گئے، تکلیف میں تھے کہ میں نے دعوت دی ہے، رکا کوئی نہیں۔ مولا کائنات فرماتے مجھ سے پھر رہا نہیں گیا، میں محبوب کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے پنجے زمین پہ لگائے، قد چھوٹا تھا، عمر چھوٹی تھی، بچپن کی عمر ہے لیکن جذبے جوان تھے۔ فرماتے میں محبوب کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، کندھے سے کندھا لگایا، ہاتھ اوپر کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ناصرک یا رسول اللہ، انا حافظک یا رسول اللہ۔ محبوبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علی آپ کا مددگار ہے، علی آپ کا محافظ ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم علی آپ کے ساتھ ہے۔ نوجوانوں بزرگوں، ایویں عشق جنہاں نوں لگ جاندا سک جاندے نہیں وانگ کانیاں دے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، نال خلقت تے تانیاں دے، پر وارث شاہ عشق دے بجے نہیں چھٹ دے، چھٹ جاندے نہیں قیدی جیل خانیاں دے۔ اللہ پاک ہمیں مولا علی سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آئندہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی، مولا علی کی زندگی کی کچھ باتیں اور ان کے وصال کا ذکر خیر آپ کی نظر کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں مولا علی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔